بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم چیپٹر نمبر 3 پڑھ رہے ہیں جس میں ہمارا ٹاپک ہے بنو قریظہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ غزوہ بنو قریظہ۔ غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو، اور بنو قریظہ کے ساتھ جو جنگ کی تھی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بنو قریظہ کون تھے؟ وہ مدینہ کے ایک مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا۔ ان کے قلعے مدینہ طیبہ سے جنوب مشرق کی طرف واقع تھے۔ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے جن یہودی قبائل سے صلح کا معاہدہ کیا تھا، ان میں بنو قریظہ کا قبیلہ بھی تھا۔ اب اس جنگ کے اسباب کیا تھے؟ کون سی چیز تھی جو سبب بنی اس جنگ کا؟ غزوہ خندق کے دوران میں مشرکین و یہود نے بنو قریظہ سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ترغیب دی۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ان کی طرف سے بے فکری اختیار کی ہوئی تھی، لیکن بنو قریظہ کے یہودیوں نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور 900 افراد مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنو قریظہ کا یہ بدعہدی جو تھی اور مساق مدینہ سے انحراف غزوہ بنو قریظہ کا اہم ترین سبب تھا۔ بنو قریظہ نے اس وقت مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر کھونپا جب انہیں بنو قریظہ کے تعاون اور سخت جو ان کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی اس وقت۔ غزوہ بنو قریظہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس میں واقعات کیا پیش آئے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس گھر تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں، مگر فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت بنو قریظہ کا رخ کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب اور قلعوں میں زلزلہ برپا کر دے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ کو حکم جاری فرمایا کہ تمام لوگ عصر کی نماز جو ہے وہ بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں گے۔ 3000 صحابہ کرام رضی اللہ بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچے اور ان کے قلعے کو گھیرے میں لے لیا۔ بنو قریظہ کا محاصرہ جو تھا وہ 25 دن تک جاری رہا۔ ایک دن یہودیوں کے سردار جو تھا کعب بن اسد نے قلعے کے اندر اپنے بڑے بڑے کمانڈرز اور خاص آدمیوں کو بلوایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میرے سامنے 3 تجاویز ہیں، انہیں غور سے سنو۔ نمبر 1 یہ کہ اسلام قبول کر لو اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر جان و مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لو۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کا تذکرہ تمہاری اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، پھر فتح ہو یا سب مارے جاؤ۔ اور تیسرا یہ کہ ہفتے کے روز دھوکے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ آج کے دن یہود حملہ نہیں کریں گے۔ یہودیوں نے کعب بن اسد کی یہ تمام جو تجاویز تھیں وہ مسترد کر دیں، نہیں مانی اور ان میں سے کوئی بات قبول نہ کی۔ اب بنو قریظہ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال لیں، چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے مردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا سلوک کیا جائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا ہی کوئی دوست تمہارے بارے میں فیصلہ کرے؟ کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ بنو قریظہ قدیم زمانے سے قبیلہ اوس کے دوست چلے آ رہے تھے، پھر یہودیوں کے خواہش پر قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کو فیصلے کا اختیار سونپا گیا۔ یہودی جانتے تھے کہ وہ بدعہد اور غداری کر کے بہت بڑی غلطی کا
ارتکاب کر چکے ہیں اور اس کی تلافی ممکن نہیں۔ اس کے باوجود انہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ سے پرانے تعلق کی بنا پر معافی کی امید تھی۔ غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ کے بازو پر تیر لگ گیا تھا جس کا وہ مدینہ منورہ میں علاج کروا رہے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فیصلہ کرنے کے لیے بلوا لیا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کے قبیلے کے لوگ نے ان سے درخواست کی کہ بنو قریظہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائیں، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ نے فرمایا وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں سعد کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہ ہو۔ پھر انہوں نے فیصلہ سنایا، نمبر 1 یہ کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، نمبر 2 کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور نمبر 3 کہ ان کے اموال کو مسلمانوں میں جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کا یہ فیصلہ یہودیوں کے شریعت اور ان کی آسمانی کتاب تورات کے عین مطابق تھا۔ تورات میں غداری کی یہی سزا درج ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کا یہ فیصلہ سن کر فرمایا، سعد تم نے بالکل وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ بنو قریظہ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کا کہ جو فیصلہ کا نفاذ ہوا اور اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ غزوہ خندق کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ غزوہ بنو قریظہ کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی طاقت و قوت توڑ دی گئی جو آستینوں کا سانپ بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور آنے والے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کا جو زور ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں نے دین کی دعوت کو بہت قوت اور مضبوطی کے ساتھ پروان چڑھایا۔ غزوہ بنو قریظہ میں ہم نے یہ سارا پڑھ لیا کہ وہ کون تھے، اسباب کیا ہوئے جنگ پہ کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، ٹھیک ہے، اور وہ جو یہودی جو تھے وہ مشرکین کے ساتھ مل گئے تھے غزوہ خندق میں۔ اس کے بعد واقعہ جو ہوا وہ سارا بیان کیا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل کا حکم آیا کہ آپ بنو قریظہ سے جنگ کریں، اور اس کے بعد نتائج یہ ہوئے کہ ان کا زور ٹوٹ گیا اور ان کا جو فیصلہ ہوا وہ حضرت سعد بن معاذ نے کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایکسرسائز ہے، مشق ہے۔ مشق میں سب سے پہلے سوال جو ہے وہ ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 غزوہ بنو قریظہ پیش آیا 5 ہجری میں، اور بنو قریظہ قبیلہ تھا، یہود کا قبیلہ تھا۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے بد عہدی کی تھی۔ کب کی تھی؟ غزوہ خندق میں، کیونکہ وہ مشرکین کے ساتھ مل گئے تھے، اور بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا قبیلہ بنو اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ، ان کو دیا گیا، اور بنو قریظہ کا محاصرہ جاری رہا، 25 دن تک جاری رہا۔ مختصر جواب دیں، بنو قریظہ کون تھے؟ تو اس کا جواب ہم یہاں سے لکھیں گے۔ فرسٹ لائن کہ بنو قریظہ مدینہ کا ایک مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا۔ اس کے قلعے مدینہ طیبہ کے جنوب مشرق کی طرف واقع تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے جن یہودی قبائل سے صلح کا معاہدہ کیا تھا، ان میں بنو قریظہ کا قبیلہ بھی تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ غزوہ بنو قریظہ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے کہ غزوہ بنو قریظہ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 3000 تھی۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ نے بنو قریظہ کا فیصلہ کس کتاب کے مطابق کیا؟ تو آپ اس کے جواب میں لکھیں گے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ نے بنو قریظہ کا فیصلہ کتاب تورات کے مطابق کیا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کی شہادت کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب لکھیں گے، ایک لائن ہم یہاں سے لکھیں گے، یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کے بازو میں تیر لگ گیا تھا۔ یہاں پہ پھر ہم ختم کر کے یہاں سے لکھیں گے کہ حضرت
یہاں سے لکھیں گے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ غزوہ خندق کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، یعنی کہ غزوہ خندق میں انہیں بازو پہ تیر لگ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 5 کہ غزوہ بنو قریظہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا جواب یہاں سے ہے، یہاں تک پورا کر لیں کہ غزوہ بنو قریظہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان مسلمانوں کی طاقت و قوت توڑ دی گئی تھی جو آستینوں کا سانپ بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور آنے والے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کا زور ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں نے دین کی دعوت کو بہت قوت اور مضبوطی کے ساتھ پروان چڑھایا۔ سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیجیے، اور ایک ہی اس میں سوال ہے کہ غزوہ بنو قریظہ کے اسباب، واقعات اور نتائج تحریر کریں۔ اس کا جواب یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے اسباب پوچھے گئے ہیں، واقعات پوچھے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ نتائج بھی پوچھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسباب تو آپ یہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ مشرکین یہود نے غداری کی تھی۔ یہ سارا لکھنے کے بعد پھر آپ واقعات پہ آ جائیں گے۔ واقعات جہاں سے سٹارٹ ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوہ خندق سے جب گھر لوٹے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کیا حکم دیا، آپ کتنے مجاہدین کے ساتھ جو ہے وہ غزوہ بنو قریظہ میں شامل ہوئے، اس کے بعد جو تھا قلعے کا 25 دن محاصرہ کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا واقعہ جو ہے آپ تحریر کریں گے، اور فیصلہ جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ نے کیا کیا، اور یہ جو نتیجہ ہے کہ غزوہ بنو قریظہ کا جو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا، کہ اس کے بعد وہ مسلمانوں کا فائدہ کیا ہوا فیصلے کے بعد، یعنی کہ پورا لکھنا ہے۔ جہاں تک کوشچن بڑا ہے لیکن اس میں تھوڑا شارٹ کٹ کر کے پورا لکھنا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر آپ سبسکرائب کر کے دیکھ لیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اللہ حافظ۔